عمران وسیم صاحب کا رخ کر لیتے ہیں۔ عمران، یقینی طور پر یہ جو سارے معاملات ہیں، شبیہ نے بھی اپڈیٹ کیا، آپ بھی دن بھر کورٹ روم میں موجود رہے، یہ آج پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ جو مارشل لاء کا معاملہ تھا، اس سے جو ریمارکس تھے ہم تو دور بیٹھ کے اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ معاملہ اس طرف جاتا نظر آ رہا ہے جہاں جانا چاہیے، سپریمیسی جس کی ہے اس کو ملتی نظر آ رہی ہے۔ بات تو یہ کہ یہ ریمارکس دیے کیوں گئے مارشل لاء کے حوالے سے، جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا تو اس کو تو انڈورس کر دیا گیا، اس کی توثیق کر دی گئی، لیکن جب کبھی کوئی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی، اس قانون سازی پر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ الزامات لگا دیے گئے، اس قانون کو چیلنج کر دیا گیا۔ یہ سوال کیوں اٹھایا گیا؟ یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، جج صاحبان کی طرف سے، کہ یہ آرٹیکل 184(3) کے اختیارات ہی تھے سپریم کورٹ کے، جس کے تحت جو ہے مارشل لاء جو تھا، آخری جو مارشل لاء پرویز مشرف کا تھا، اس میں آرٹیکل 184(3) کی درخواستی آئی تھی، اور اس میں کیا کہا تھا سپریم کورٹ نے؟ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب آپ فرد واحد ہیں، آپ جو مرضی آئین میں ترمیم کرتے رہیں، آئین کو روند دیں، آئین میں جو مرضی امینڈمنٹ کر لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ 3 سال تک بیٹھے رہیں، وردی میں بیٹھے رہیں۔ تو یہ اس حوالے سے ریمارک دیے جا رہے تھے کہ ہماری جو تاریخ ہے اس آرٹیکل کے اختیار کے حوالے سے، کہ ایک پٹیشن آتی ہے، ظفر علی شاہ نامی شخص لے کے آتا ہے، اس پر سماعت مقرر ہو جاتی ہے، اس کیس میں جو فیصلہ دیا گیا، کیا آپ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں؟ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل تھے، چاہے دوسرے حسن عرفان صاحب تھے، کسی نے بھی اس بات کو انڈورس نہیں کیا کہ ہم اس فیصلے کو انڈورس نہیں کرتے۔ عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر جب مارشل لاء آتا رہا، ڈکٹیٹر آتا رہا، آپ قانون کے خلاف، پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے خلاف تو آپ درخواست لے کے سپریم کورٹ آ گئے ہیں، کیا کسی مارشل لاء کے خلاف آپ درخواست لے کے سپریم کورٹ میں آئے؟ یہاں پہ جج صاحبان نے حلف اٹھا رکھا ہے کہ آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آئین کو پریزرو کرنا ہے، آئین کا دفاع کرنا ہے، تو جج صاحبان نے کیا اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی؟ آج اگر پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا کہ چیف جسٹس کا جو ون مین شو ہے، جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، اس کو اگر ہم ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ نے کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں لے کے آ گئے ہیں۔ اور یہ ساری جو آج ڈیبیٹ ہوتی رہی، جو دلائل دیتے رہے، اس میں نقطہ ایک ہی تھا۔ نقطہ یہ ہے کہ کیا آرٹیکل 184(3) میں عام لیجسلیشن کے ذریعے رائٹ آف اپیل دیا جا سکتا ہے؟ اسی کے اوپر جو درخواست گزار کے وکلا تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے، عزیر بھنڈاری صاحب تھے، اس کے پہلے حسن عرفان صاحب دلائل دے رہے تھے، اس سے پہلے اکرام چوہی صاحب، نیاز اللہ نیازی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، ان کے وکیل تھے، تو یہی کہتے رہے کہ عام سمپل لیجسلیشن سے آپ یہ قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اور ان کا بنیادی تمام دلائل کا کرکس کیا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ عام قانون سازی سے نہیں۔ کہا گیا کہ 184(3) کی ترمیم ہے یا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، تو اس پہ معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو بل ہے، یہ آئین میں تو ترمیم تو ہوئی نہیں ہے۔ تو بظاہر یہ جو سارے معاملات ہیں جس میں بنیادی انسانی حقوق کو بھی لغو کر دیا گیا، اب یہ اختیارات تو ایکسپینڈ ہو رہے ہیں نا، یعنی ٹرانسپیرنٹ بھی ہو رہے ہیں اور ایکسپینڈ بھی ہو رہے ہیں، جو کہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، 191 بھی یہی کہتا ہے۔ تو اب اس میں پھر مزید ڈیلے پہ ڈیلے، اور یہ دلائل کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے کیا؟ اور اس بیچ آپریٹ کیسے ہو رہا ہے سپریم کورٹ، اس اسٹے کے تحت یا اس اسٹے کے علاوہ؟ عبید اللہ، ایک ہی سانس میں آپ نے 4-5 سوال پوچھ لیے ہیں۔ ایک تو آپ نے پوچھا کہ یہ عدالتی کارروائی کنکلوڈ نہیں ہو رہی۔ ایک تو آپ دیکھیں نا کہ اب ایک وکیل سے کہا گیا کہ آپ اپنے دلائل کو مختصر رکھیں، انہوں نے پہلے 1 گھنٹے دلائل دیے، اور 9:45 بجے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا، اور وقفے سے پہلے جا کے انہوں نے اپنے دلائل کا اختتام کیا۔ اس کے بعد پھر حسن عرفان صاحب آ گئے، انہوں نے بھی بڑے لمبے چوڑے طویل دلائل دیے، اور جب دوسرا سیشن اختتام پذیر ہو رہا تھا، تب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل آئے، انہوں نے دلائل کا آغاز کیا، اور پھر وقفے کے بعد انہیں 2 گھنٹے تک دلائل دیے۔ تو جب وکلا کے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو عدالتی کارروائی کو کیسے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے؟ اسی پہ تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہم وکلا کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ اپنے دلائل کو پریسائز کر لیں۔ اور جہاں تک سوال ہے اس ساری عدالتی کارروائی کا، تو اس میں عدالت یہی پوچھ رہی ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ آرٹیکل 184(3) میں آئینی ترمیم کے بغیر آپ رائٹ آف اپیل نہیں دے سکتے، سمپل قانون سازی سے رائٹ آف اپیل نہیں دے سکتے، آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑے گی، تو پھر 2-3 چیزوں کا عدالت نے حوالہ دیا۔ ایک تو کہا گیا کہ آرٹیکل 199 جو کہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے، اس میں بھی آپ براہ راست ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر رائٹ آف اپیل جو ہے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دیا گیا ہے، وہ وہاں پہ کیوں دیا گیا؟ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل ہے، آئین کا آرٹیکل ہے، وہاں پہ رائٹ آف اپیل موجود ہے، آپ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ جو توہین عدالت کا آرٹیکل ہے 204، جس میں کسی کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی سپریم کورٹ بھی انیشیٹ کر سکتی ہے، ہائی کورٹ انیشیٹ کر سکتی ہے، اس آرٹیکل میں تو یہ نہیں لکھا گیا کہ اگر کسی کو سزا ہوتی ہے، کسی پہ فرد جرم لگانے کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رائٹ آف اپیل تو نہیں دیا گیا، لیکن وہ رائٹ آف اپیل تو ہے، کسی پہ فرد جرم لگتی ہے، کسی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو انہیں عدالت کا، وہ اپیل کرتا ہے، ہائی کورٹ میں کرے یا سپریم کورٹ میں کرے، اس کی انٹرا کورٹ اپیل سنی جاتی ہے۔
تو وہاں پر بھی رائٹ آف اپیل موجود ہے. اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی خود حوالہ دیا جو سنگین غداری کا جو آرٹیکل ہے آرٹیکل 6 وہاں پر بھی رائٹ آف اپیل جو ہے وہ سمپل لیجسلیشن کے ذریعے دیا گیا. پھر جو سادہ 184 کے معاملات ہیں اس میں کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ سوال ہے جو عدالت کے سامنے ہے, اس کا جواب آ جائے گا. عمران وسیم صاحب تھینک یو سو مچ فار یور آپ کے وقت کا.